Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شہر کے کارنر پہ ایک شخص جو معمولی مزدوری کرتا تھا، لوگوں کے جوتے سیتا تھا، بڑی محنت مشقت کرتا تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا، اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا تھا. اور وہ شخص جو کھانا لاتا، کھانا اپنا کھاتا، اس سے بچ جاتا اور اس سے چند لقمے چھوٹے چھوٹے کر کے چڑیوں کے لیے ڈال دیتا تاکہ وہ کسی کی خدمت کر سکے. ایک چند روپوں اور چھوٹی سی رقم پہ کام کرنے والا. کچھ عرصہ تو اسی طرح چلتا رہا، لیکن ایک دفعہ اس کے پاس قحط آ گیا، روزگار نہیں تھا اور بہت پریشانی کے دن، کوئی گاہک نہیں آ رہا. اور وہ شخص جو ہے گھر میں فاقے کاٹنے لگے. ایک دن وہ اس کے سامنے جو گھر تھے وہیں شہر میں، تو بڑے لوگ، اچھے اور غریب لوگوں کے سامنے تو وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن دل کے جو ہے نا بہت ہی تنگ دل تھے، جو کہیں دیگیں پک رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے. ایک دفعہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ رقم چاہیے ادھار، میں واپس دے دوں گا. وہ شخص جس کے یہاں کھانے پک رہے ہیں، بڑے آسانی کی زندگی گزار رہا ہے، رزق کی فراوانی ہے، اور یہ جو موچی ہے، ایک غریب ہے، جوتے سینے والا ہے، اس سے کچھ رقم مانگتا ہے کہ مجھے رقم چاہیے، لیکن وہ رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے. کچھ ہی دنوں بعد جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا اور گھر جانے کے بجائے وہ مسجد چلا جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، تو ہی جیسے عزت دیتا ہے، تو ہی جسے بادشاہ چھین لیتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، بے شک ہر چیز پہ قادر ہے. وہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور اپنی بے بسی اور اپنے بچوں کا جو حالات ہیں وہ بتا رہا ہے. یا اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہیں پہ کہیں سے کوئی ایک تاجر آیا ہوا تھا. وہ تاجر جب اسے کہتا ہے کہ مجھے تو ایک بندہ چاہیے جو کام کرنے والا ہو اور دیانتدار بھی ہو، اس نے اسے کہہ دیا کہ میں تجھے پیسے دوں گا اور اتنی رقم دوں گا، لیکن چونکہ دیانتدار بندہ چاہیے. اور وہ شخص جو موچی ہے، جس کو گھر میں بڑی فکر ہو رہی ہے، بڑے مشکلات سے گزر رہا ہے، اس نے پھر کچھ پیسے دیے اور وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے، کچھ چیزیں خرید کے لے کے جاتا ہے تاکہ وہ جو کتنے دنوں سے ان کے فاقے چل رہے ہیں. پھر وہ گھر جاتا ہے اور بچوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے کھا پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے دنوں بعد کھانا ملا ہے، کتنی پریشانی سے وہ نکلے ہیں. تو وہ شخص پھر اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کو بڑی اچھی اماؤنٹ دیتا ہے اس کی دیانتداری پہ، اور اس کو اتنے رقم دیتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا اپنا گھر خرید لیتا ہے، اپنی ایک بہت اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی شخص کچھ عرصے بعد، وہ جو تاجر تھا، وہ چلا جاتا ہے اور یہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے. اور بڑے اس کے کچھ عرصے بعد یہ بزنس کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، تو اس کے آگے لوگ کام کرتے ہیں. ایک دن دیکھتا ہے کہ وہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا کچھ عرصے بعد، تو وہ اسے دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں نے پیسے مانگے تھے، جس نے میں کچھ کھانے کے لیے مانگا تھا کہ بچوں کو آج کھانا نہیں ہے.
وہ کہتا ہے میرے سب بیماریوں میں پیسے چلے گئے، یا تاکہ میں نے جو ہے گھر بھی جو ہے گروی رکھ دیا اور وہ بھی بیچ دیا بعد میں، اور میری زندگی اتنی تنگ ہے، اتنی مشکل سے گزر رہی ہے کہ گزارا اوقات کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مانگنے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ وہ شخص جو کل لوگ اپنے نوکروں سے اس کو دھکے دے کے نکلوایا تھا، آج وہ خود دوسروں کے گھروں پہ جا رہا ہے۔ بڑی تنگی کے دن ہے، لیکن یہ جو موچی ہوتا ہے تھا اور ابھی بہت بڑا ایک کاروباری شخص بن گیا ہے، یہ اس کو خیرات کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور جو بھی آتا ہے جہاں بھی اس کو دیتا ہے، کوئی بھی روک کے نہیں رکھتا، باتیں نہیں کرتا، احسان نہیں جتاتا، اور سخت اذیت کے الفاظ نہیں بولتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے مہربانی کی ہے، مجھ جیسے شخص پہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیا دے دیا۔ تو پھر ایک دن وہ سویا ہوتا ہے اور اس کے خادم غلام کی آواز آتی ہے، باہر ایک بندہ ٹھٹر رہا ہے، سردی میں بڑی تکلیف میں ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے لے جاتے ہیں اور کھانے ڈال کے دیتے ہیں اور طرح طرح کے چیزیں دیتے ہیں۔ اس کا مزدور رونا شروع ہو جاتا ہے، جو موچی اس کا ایک نوکر رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو پوچھتا ہے کہ اس سے آواز آتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا یہ بندہ اس طرح کا تھا اور اس کے حالات آج مانگنے تک آ گئے، میں تو خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، میں تو ایک بہت اچھی زندگی کا بسر کر رہا ہوں۔ تو جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ ہم اس کے راستے میں دیں، غریبوں کی مدد کریں، لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں، ہاسپٹل بنائیں، راستے بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں، اور لوگوں کے اگر چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے ان کو جو بالکل سروائیو نہیں کر رہے، تو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت اچھے یہاں سے کام کر کے جا سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس مشکل اور مصیبت جو ہم سے گزری ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوسروں کو اس طرح فیل کریں، ان کی مدد کریں۔ ہمارے پاس وقت ہے، کام کریں اور آگے بڑھیں۔ والسلام۔